الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت کہ جسے ہم 8ویں مرحلے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ صفت ہے کہ اسی صفت کے اوپر وہ مارکے ہوئے، وہ اختلاف ہوئے کہ عقائد کی بحث کا نام ہی علم کلام پڑ گیا، اور یہ صفت ہے کلام کی۔ اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکلم ہے۔ عالم اسلام میں بہت سارے نشیب و فراز آئے، ان میں بہت بڑا دخل تھا ان جہلہ کا کہ جنہوں نے عالم اسلام میں علمی اعتبار سے بہت زیادہ نقصانات پہنچائے۔ البتہ وہ جہلہ ایسے سادے بھی نہ تھے کہ اچانک ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں تھے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کعب الاحبار یہودی اسلام کا روپ دھار کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں، عین اس زمانے میں کہ جب روایات کے نشر و اشاعت پر پابندی ہے، عین اس دور میں کعب الاحبار یہودی کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر داستانیں سنانے اور تفسیر قرآن اور خصوصاً قصص القرآن اور مختلف سوالات کے جواب دینے کی اجازت ہے۔ اور عین اسی دور میں مسیحی عالم دین کو کہ جس نے اپنے آپ کے لیے یہ مشہور کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، تمیم داری، اسے بھی اجازت ہے۔ یہی سلسلہ رہا حاکم شام کے دور پہ، ایک ایسا شخص جس کا نام تھا یوحنا دمشقی، کہ جسے کہا جاتا ہے سر جون۔ اس نے مختلف نظریات پھیلائے اور ایک بحث کی ابتدا ڈالی، اور وہ ابتدا یہ تھی کہ مسلمان تمام مخلوقات کو مانتے تھے کہ یہ حادث ہیں، یعنی بعد میں وجود میں آئیں، ایسا نہیں کہ یہ قدیم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ اور اس طرح سے بحث کو شروع کروایا مسلمانوں کے درمیان، اور تدریجاً اس بحث کو آگے بڑھایا کہ جس پر بہت مارکے ہوئے، اور بحث کو آگے اس طرح سے بڑھایا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام یا کلمات کا ذکر ہے۔ تو پہلے اس جانب توجہ رہے کہ کلمت اللہ و کلمات اللہ، کلمت اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق، کلمات اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات۔ تو جب کہا جائے کلمہ خدا تو اس سے دو مرادیں ہیں، ایک مخلوقات کی خلقت کی صورت میں، جیسے کہ جناب عیسیٰ کے لیے کہا گیا کلمت اللہ، اور باقی مخلوقات کے لیے کہا گیا کلمات اللہ۔ اسی طرح سے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلام خداوند تبارک و تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے کہ مختلف آوازوں کو خلق کرے مختلف اجسام سے۔ یہ آوازیں اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کی، مختلف طریقے سے انہیں افراد تک پہنچایا، جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے اپنے شہر کی جانب تو راستے میں ایک درخت کے پاس سے ایک آواز آئی جو اللہ نے درخت سے خلق فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ کلمات خدا یا کلام خدا قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک قول خدا، کلام خدا کہ جو ہمارا موضوع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور دوسری چیز کیا، کلمت اللہ یعنی مخلوق خدا، اور کلمات اللہ یعنی مخلوقات خدا۔ اس یوحنا دمشقی نے بعض لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا اور شک ڈالا کہ تم جناب عیسیٰ کو حادث مانتے ہو اور ہم جناب عیسیٰ کو قدیم مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ مانتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ عیسائی قائل ہیں تثلیث کے، کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں مل کے ایک اللہ بنا، باپ، بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنا، لہذا وہ تین ہستیوں کو قدیم مانتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ قدیم فقط ایک ذات ہے جو ازلی ابدی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب ممکن الوجود ہیں۔ ایک دور ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا جب ان کا کوئی وجود نہیں تھا، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ارادے اور اختیار اور طاقت اور قدرت اور علم اور حکمت سے وجود میں لایا۔ اب اس شخص نے مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، اور ان افراد کو کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دور تھے اور شک کی زندگی میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں اس وقت تک ان کا دم نہیں نکلا جب تک ان کے گلے میں سلیب کو نہ ڈال دیا گیا۔
لہذا ایک وقت آیا کہ اس وسوسے کو مسلمانوں کے درمیان پھیلایا گیا کہ تم قائل ہو کہ قدیم ایک ہے، جبکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ و کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اب اگر وہاں پر کوئی یہ جواب دیتا کہ اگر حضرت عیسیٰ و کلمۃ اللہ کہا گیا ہے تو کلمات اللہ کا بھی ذکر ہے، اگر حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں اور وہ قدیم ہیں تو باقی کلمات اللہ جو ہیں وہ بھی قدیم ہوں گے، اور نتیجہ یہ آئے گا کہ فقط حضرت عیسیٰ اللہ بننے کے قابل نہیں ہے بلکہ باقی دیگر مخلوقات بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ مانی جائیں گی۔ یہ جواب عام طور پہ دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیا گیا، یا یہ کہ جواب ملا لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کے دل میں وسوسہ ڈالنا تھا۔ تو اس طرح سے بحث کو شروع کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اور کلمۃ اللہ جو ہے وہ قدیم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے اور یہ صفت الگ نہیں۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے طرفداری کی کہ کلام اللہ قدیم ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو کہا کہ یہ قدیم نہیں ہے اور عین ذات نہیں ہے، لیکن کلام خدا کے بارے میں کہا، کیونکہ یہاں سے عیسائیوں کو فائدہ ہو رہا تھا کہ کلام خدا قدیم نہیں، حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ ہے، جبکہ باقی مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق خدا ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اسے خلق کیا ہے۔ لہذا یہاں سے فتنہ شروع ہوا، اور بنو امیہ کے دور میں اس میں بڑے مناظرے ہوئے، پھر بنو عباس کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام اس دور میں خصوصاً برادران اہل سنت تقسیم ہو گئے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام واضح کہتے تھے کہ ان بحثوں سے دور رہو، اور جب سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے تو آپ فرماتے تھے کہ بلا شک کلام خداوند تبارک و تعالی حادث ہے، قدیم نہیں ہے، مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام نے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ان بحثوں سے دور رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بحثیں ترقی دین کا موجب نہیں ہیں، یہ بحثیں علم دین کے لیے نہیں ہیں، یہ بحثیں عقل و شعور کی بلندی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عالم اسلام میں فتنے اور فساد کے لیے ہیں۔ اس وقت اہل سنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ یہ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حادث ہے، کچھ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ اتنی بحثیں اس پہ ہوئیں، حتیٰ قتل عام ہوئے، کفر کے فتوے صادر ہوئے، اور یہی موضوع اتنا زیادہ گرم رہا کہ عقائد کی ہر بحث کو اس بحث کی وجہ سے کہا جانے لگا علم کلام۔ کہاں سے بحث نکلی؟ کلام خدا سے بحث نکلی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلام خدا دو چیزوں کے بارے میں کہا ہے، ایک کلام خدا کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے متکلم، اور دوسرا ہے کلمۃ اللہ کہ جو جناب عیسیٰ کے لیے کہا، اور کلمات اللہ کہ جو مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو خلق کیا، اور کیونکہ ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات کو پیغام دیتا ہے، لہٰذا انہیں بھی کلمات اللہ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز کو خلق فرماتا ہے مختلف اشیاء سے، لیکن وہ محتاج نہیں ہے نہ زبان کا نہ ہونٹوں کا، بلکہ وہ کن فیکن کے ذریعے سے وہ ارادہ کرتا ہے، اور کسی بھی جسم سے، کسی بھی شے سے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کے ذریعے سے آواز کو خلق فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو وہاں پہ نہ درخت تھا نہ کچھ، فقط آواز آئی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکلم ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن کلام خداوند تبارک و تعالیٰ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس کلام میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، جب وہ چاہے کلام کر سکتا ہے، وہ ارادہ کرے گا اور کلام ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔